السلام علیکم جی، فوڈ سے کسی سلام و آمدید۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگوں؟ امید ہے چلا کے فضل سے ٹھیک ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مزے میں ہوں گے جی۔ تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں چکن ڈونٹس، وہ بھی بغیر اوون کے چولہے کے اوپر۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے بنتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس 1.5 کپ جو ہم نے میدا لے لیا، جس میں ہم ایڈ کریں 1 ٹیبل اسپون ملک پاؤڈر۔ اس کے بعد چٹکی بھر اس میں سالٹ جائے گا، یعنی کہ ½ ٹی اسپون، مطلب چٹکی بھر۔ اور اس کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے وہ ایسٹ چلے جائے گی، ایسٹ یعنی کہ خمیر۔ اور اس کے بعد جس میں 2 ٹیبل اسپون ہم کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے اور اس کو پہلے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ وارم واٹر ہے، ہلکا سا، مطلب کہ بس نیم گرم ہے، زیادہ گرم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کو اپنی ڈو جو ہے وہ تیار کر لیں گے۔ تو آپ اس کی جگہ یہاں پر دودھ بھی لے سکتے ہو، دودھ سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈو جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمیں جو ڈو ہے نا وہ ایک دم سافٹ چاہیے، نرم نہیں چاہیے، یعنی کہ ہمیں زیادہ پانی نہیں اس کو لگا دینا ہے، ہلکے ہلکے پانی سے گوندنا ہے، اور پھر وہ ایک دم جو ہے وہ ہمیں سافٹ طریقے کی ڈو چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ڈو جو ہے یہ ہماری گوندی جا چکی ہے۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، تو آئل اوپر لگائیں گے اور اس کو ہم رائز ہونے کے رکھ دیں گے 2 آورس کے لیے۔ اس کے بعد جس کی ہم جو ہے وہ فلنگ تیار ریڈی کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس آئل ہے، اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 1 ٹی اسپون گارلک پیسٹ کا سا براؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو سوٹے کر لیں گے۔ اس کے بعد جی ایک نارمل سائز کے ہمارے پاس پیاز سے، جس کو ہم نے بریک بریک کٹ کر لیا تھا، وہ ایڈ کر دیں گے۔ تک پیاز جو ہے وہ تھوڑا نرم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جی پیاز جو ہے اچھے سے ہمارا سیٹ ہو چکا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کیپسیکم ایڈ کر دیں گے۔ کیپسیکم ایڈ کر کے ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ نرم ہو جائے تو پھر اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں آتا، تو بس ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس بوائل چکن ہے، جس کو ہم میش کر چکے ہیں، تو یہ اس کے بیچ ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا مکس اپ کریں گے۔ پھر جی باری آ جاتی ہے اسپائسز کی۔ یہاں ہمارے پاس ½ ٹی اسپون سالٹ ہے، 1 ٹی اسپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون سے بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے، 1 ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر ایڈ کریں گے، بس ہم اس میں اوریگانو ایڈ کر دیں گے، اور ½ ٹی اسپون ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ مکسچر میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ چونکہ اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں 1 کپ آف ملک، ٹھیک ہے۔ ملک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مکسچر ہے نا وہ جوسی ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا اچھا جو ہے نا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے مکسچر میں۔ مکسچر بڑے اچھے طریقے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اور دودھ جو ہے وہ سب مطلب کہ سوکھ چکا ہے، اور مکسچر جو ہے وہ اچھے سے جوسی ہو چکا ہے۔ اچھا جب آ جاتے ہیں ہم اپنے ڈو کی طرف، تو ڈو ہماری ماشاءاللہ سے رائز ہو چکی ہے اچھے سے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا مطلب کہ ہلکے ہاتھ سے گوندیں گے، اور پھر ہم اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ یہ اتنی سافٹ بنتی ہے، اتنے مزے کی بنتی ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سافٹ بہت ہوتی ہے جی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا میدا نیچے ڈسٹ کر کے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک روٹی بنا لیں گے، لیکن اس کو بیلنا زیادہ نہیں ہے، ہم نے ایک نارمل سائز کی ہم جو ہے وہ بیلیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے ڈونٹس بنانے ہیں، ہلکا سا بیلنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنا مکسچر جو ہے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے، اسے راؤنڈ راؤنڈ کرتے جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈونٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو ایک ٹرے میں رکھ دیں گے، جس پہ ہم نے پہلے آئل لگایا ہوا تھا، جس میں یعنی کہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اپنے تمام ڈونٹ جو ہے بنا کے رکھ لیں گے۔ اوپر ہم تھوڑا سا اس کی آئل لگائیں گے تاکہ جو اوپر کی اس کی لیئر ہے یہ ڈرائی نہ ہو جائے۔
اس کے بعد جی ہم پھر اس کے اوپر سیسم سیڈ جو ہے اس کو سپرنکل کریں گے. جی تو اب اس کو ہم بڑے برتن میں رکھ کے تقریباً 20 منٹس کے لیے بیک کریں گے. ایک دم ہم نے اس کو لو فلیم پہ بیک کرنا ہے. جی تو یہ دیکھیں آفٹر 20 منٹس یہ بیک ہو چکے ہیں. کتنے مزے کے ہوئے ہیں اور اس کی بریڈ جو ہے یہ اس قدر نرم ہے, اس قدر سافٹ ہے کہ جناب کو سامنے ایک بہت اچھا سا مزے کا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے. جی تو گائز اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ریسیپی میں. اللہ نے کے بعد.